کئی باتیں ہو چکی ہیں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ کھسک گئے ہیں، کیونکہ جو کام وہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آدمی ذہنی طور پہ کھسک جاتا ہے یا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کی حالت پہ اب ترس آتا ہے، وہ قابل رحم حالت ہے ان کی کہ وہ ان کو اپنے سوائے باقی سب غدار نظر آ رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ ایک بددیانت آدمی ہے اور انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے. مودی کو ویلکم آپ کریں، کشمیر کا سودا آپ کریں، سی پیک کو آپ رول بیک کریں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے. یہ سازش آپ نے اپنے خلاف خود کی ہے، یہ آپ کی اپنی کرتوت ہیں. آپ نے اپنے ممبران کی عزت نہیں کی، آپ نے لوگوں کو بھوکا مار دیا، پاکستان کے اداروں کو آپ نے برباد کر دیا. لوگ جو ہیں آپ کے ساتھی آپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، جس کسی سے بات کی ہے وہ پہلے سے تیار تھا کہ ہماری جان چھڑاؤ اس نحوست سے جو تبدیلی کی شکل میں پاکستان پہ مسلط ہوئی ہے. میرا سوال صرف یہ ہے، سی پیک گیم چینجر تھا اور سی پیک ہم پاکستان میں لے کے آئے اور مغرب کی بہت سی قوتوں کو یہ پسند نہیں تھا، سپر پاورز کو بھی پسند نہیں تھا. تم نے سی پیک کو رول بیک کیوں کیا؟ کوئی پروجیکٹ بتاؤ جو سی پیک کے نیچے تم نے چلایا ہے اور اس کو مکمل کیا ہے. سارے پروجیکٹ تو وزیر اعظم نواز شریف اس وقت کے اور حسن اقبال صاحب اور یہ ساری ٹیم کام کرتی رہی ہے. تو آدمی کو کچھ شرم حیا ہونی چاہیے. ان کے شرم حیا عمران خان آپ کے نزدیک سے نہیں گزری اور اب فیس سیونگ مانگتے ہو. فیس سیونگ وہ آدمی مانگتا ہے جس کی اپنی آنر ہوتی ہے. اگر کوئی آنر ہے تو ریزائن کرو. اور خواجہ آصف صاحب کے الفاظ میں کلین بولڈ ہو گیا، پچ پہ لیٹ گیا، میں نے پچ نہیں چھوڑنی. تو بھائی اس طرح نہیں چلے گا. آپ کا یہ بھاشن ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ستی سوتری ہے. آپ ستی سوتری نہیں ہیں، آپ ذہنی طور پہ ایک آوارہ گرد آدمی ہیں اور آپ نے گالی کلچر کو اور بہتان کلچر کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اس لیے اور یہ جو آپ کہتے ہیں میں بڑا خطرناک ہوں، آپ کوئی 30 بار خان ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ خطرناک. آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے ہاتھی کچھ کیتا جا کدی؟ 5.5 جو آج تقریر کی گئی ہے اس میں ہم سننا چاہتے تھے کہ ملک کے اندر مہنگائی کیوں ہوئی ہے، آج اس ملک کے عوام تکلیف میں کیوں ہیں، مہنگائی کی چکی میں کیوں پھنس رہے ہیں، آج ملک کی معیشت کیوں تباہ ہو چکی ہے، ملک کے اندر اعتماد انویسٹر کا، کاروبار کا کیوں ختم ہو گیا ہے، آج کیوں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، آج اس عوام کیوں تکلیف میں ہیں. اس کا ایک لفظ بھی اس شخص نے جس نے تقریباً 4 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، ہر ایک کی سپورٹ سے حکومت کی ہے، آج وہ عوام کی بات کرنے سے قاصر ہے. الحمدللہ یہ 23 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے. عمران خان صاحب سے زیادہ اگر نہیں تو اتنی اسلام کی تربیت ہر پاکستانی کے سینے میں محفوظ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے عوام کو تکلیف دے کر کیا اسلام کی خدمت کی ہے؟ کیا آپ نے اس ملک کو بدنام کر کر اسلام کی خدمت کی ہے؟ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ اسلام کی تاریخ تو پڑھ لیں. کیا جو اسلام کے ریاست مدینہ میں اور جو اسلام کے خلفاء تھے کیا وہ لوگوں کو گالیاں نکالا کرتے تھے؟ کیا وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، ہماری حکومت میں ایک پیسے بھی کرپشن ہو. ابھی بھی عمران خان کے پاس 2 دن باقی ہیں، کیس بنائے اور بھیج دے نیب کو. ہم انشاءاللہ ہم نے پوری لگن کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی، مسائل کو حل کیا، بغیر کرپشن کی حکومت چلائی اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس عمران خان کی کرپشن، بزدار کی کرپشن، ان کے وزراء کی کرپشن کی کہانیاں نہیں، ان کے ثبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. ان کی کتابیں بھری جائیں گی، جلدیں بھری جائیں گی ان کی کرپشن کی. یہ آج صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آج یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی NRO مانگتے ہیں، انشاءاللہ یہ NRO نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران نیازی صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے یہ وہی ریکارڈ پلے کیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے 2014 سے جو ڈی چوک پہ وہ تقریریں کرتے تھے اسی کیسٹ کو دوبارہ چلایا.
میں آج بحیثیت پاکستانی بہت خوفزدہ ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جو گرینڈیوز نارسزم کا شکار ہے. خود پرستی، انا پرستی میں اس حد تک اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر چیز کو سیاہ دیکھ رہا ہے. آج عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں ایمان کی علامت ہوں، باقی سب ایمان سے محروم ہیں. وہ اکیلے پاکستانی ہیں، باقی سب غدار ہیں. وہ ایک محب وطن ہیں، باقی اس ملک کی تمام جمہوری قوتیں وہ بیرونی ایجنٹ ہیں. جب کوئی شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو نفسیاتی معائنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کو نفسیاتی معائنے کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں. وہ پاکستان کے ریاستی مفادات کو اپنے اقتدار کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں میں آزاد خارجہ پالیسی کا چیمپئن ہوں. عمران نیازی صاحب، آزاد خارجہ پالیسی مضبوط معیشت کے ساتھ بنتی ہے. ہم نے جب آپ کو معیشت دی تھی 6% گروتھ کے اوپر چھوڑی تھی، آپ نے اس کو کریش کر کے -% تک لے گئے. جب آپ کے 4 سال کی حکومت کا حساب لگایا جائے تو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے ادوار سے زیادہ قرضوں میں اس ملک کو جکڑ دیا ہے. ہم نے قرض اگر 10,000 ارب لیا تو 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں. آپ نے 22,000 ارب کا قرضہ لے کر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں عمران نیازی صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے وہ کام کیے جو پاکستان میں کوئی حکومت نے پہلے نہیں کیے. آپ نے ٹھیک کہا. جتنی مہنگائی آپ نے پیدا کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں پیدا کر سکی. جتنی بے روزگاری آپ نے پیدا کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں پیدا کر سکی. جتنے قرضے آپ نے لیے ہیں اس ملک کے گردن پہ کوئی حکومت اس سے پہلے اتنے قرضے نہیں لے سکی. جتنے لوگوں کو آپ نے غربت کی لکیر سے نیچے پھینکا ہے، غریب کیا ہے، کوئی حکومت کسی کے دور میں غربت اتنی نہیں پھیل سکی. جتنی سفارتی تنہائی آج پاکستان کو درپیش ہے کسی حکومت کے دور میں ماضی میں اتنی سفارتی تنہائی نہیں تھی. ہمارے دور میں الحمدللہ ہم نے چین کے ساتھ مل کر سی پیک جیسے منصوبے کو 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے کامیاب کر کے دنیا کو دنگ کر دیا. اور 2017 میں امریکہ کے سفیر، برطانیہ کے سفیر، یورپ کے سفیر، جاپان کے سفیر ہمیں آ کر پوچھتے تھے کہ ہم سی پیک میں کہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اور آپ کا دور ہے کہ آپ نے جو آزاد خارجہ پالیسی دی، کوئی پاکستان کا دوست ملک نہیں چھوڑا جس کے آگے کشکول لے کر آپ نہیں کھڑے ہو گئے ہیں. جناب عمران نیازی صاحب، کشکولوں کے ساتھ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنتی. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگایا اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کے ذریعے. آپ پرائم منسٹر تھے، آپ پرائم لیکچرر نہیں ہیں. جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ نسیم حجازی کا ناول کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ لیکچر تاریخ پہ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے لیکچروں سے اس ملک کا کون سا مسئلہ آپ نے 4 سالوں میں حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن نے 173 کے قریب جو نمائندے پیش کیے، وہ 177 کی پارٹیز کی اسٹرینتھ ہے جس میں پی ٹی آئی کا ایک بھی نمائندہ شامل نہیں ہے. اور آپ نے الزام لگایا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. آج جو 177 کی آپ کے خلاف پارلیمان میں طاقت ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو 2018 میں آپ کے خلاف ووٹ لے کر جیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد پاکستان کی محب وطن جمہوری قوتوں نے پیش کی ہے. اس سے پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے اور آپ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی ریاست کو اور اس ملک کے امن کو اور اس ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے.